باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام محفل شہدائے کربلا میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی عظمت و برکتوں والی راتوں میں ایف جی این چینل خصوصی پروگرام اہل بیت اطہار کی یاد مناتے ہوئے، خلفائے راشدین کی یاد مناتے ہوئے محفل شہدائے کربلا اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم نے شہادت کا بیان سنا۔ شہادت کے اقسام کیا ہے، شہادت کی تعریف کیا ہے، شہادت کی فضیلت کیا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی گفتگو، ایمان تازہ کرنے والی گفتگو ہم نے سماعت کی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، ان کی حیات مبارکہ کے گوشوں سے ہم نے روشنی حاصل کی۔ جی ہاں، خلافتی امور انہوں نے کس طرح انجام دیے وہ بھی ہم نے باتیں سنی، اور آج انشاءاللہ تعالی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ اہل بیت اطہار کا بھی ذکر خیر ہوگا، کلام بھی پڑھے جائیں گے، منقبت بھی ہوگی، تو ایمان تازہ کرنے والی گفتگو ہوگی۔ برائے کرم اول تاخیر اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے پہلے درود پاک کے فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جی ہاں، درود پاک پڑھنے سے جہاں دنیاوی کام بنتے ہیں، دنیاوی مشکلات آسان ہوتی ہے، وہیں انشاءاللہ درود پاک کے برکت سے کل میدان محشر میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی، وہاں کی آزمائشیں بھی انشاءاللہ راحتوں میں تبدیل ہوگی۔ تو اپنا معمول بنائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا پر بھی اور ان کی آل پر بھی، ان کے ازواج پر بھی، ان کے اصحاب پر بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج ہمارے حاجی سعید بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں بطور نعت خواں شامل ہے۔ اللہ پاک نے بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہے۔ آئیے سعید بھائی کے ذریعے کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ اللہ شہے کون جلالت تیری، اللہ اللہ شہے کون جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، چولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں
آہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہمیں معلوم ہے، دولت تیری عادت تیری، اور دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ، دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، کہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، سبھی رسل نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا مجمع حشر میں، گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل لگے شر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہمیں ڈر، ہم جس کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، ہم نے مانا
مانا ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ اللہ پاک علامہ حسن رضا خان صاحب کے اس یقین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کا صدقہ بس جنت میں بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ اہل بیت اطہار کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی بے حساب بخش دے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، حقیقت میں کمال و خوبی والا شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ایسے کمال و خوبی والے ہیں جنہوں نے بے شمار افراد کو کمال و خوبی والا بنا دیا، اور قیامت تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض جاری رہے گا کہ اپنے غلاموں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ جس کو جس انداز سے نوازنا چاہا نواز دیا۔ صدیق اکبر کو صداقت نواز دی، فاروق اعظم کو عدل یعنی عدالت نواز دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت سے نواز دیا، تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت بہادری سے نواز دیا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جس کو چاہا، جیسے چاہا، جو چاہا عطا فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کو نوازا، ان میں سے ایک بہت بڑا نام، جی ہاں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ آپ نے خلافتی امور انجام دیے۔ اللہ اللہ کہ اسلام اور دین اسلام، سلطنت اسلامیہ ترقی کرتی رہی۔ آج ناظرین، چونکہ ہم سیریل وائز جو ہے چیزیں سماعت کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے گوشوں سے آج ہم روشنی حاصل کریں گے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل، جو فیل والا ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔
नबूवत के छठे साल 27 बरस की उम्र में आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए, ईमान ले आए। उस वक्त दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए जबकि 40 मर्द और 11 औरतें ईमान ला चुकी थी, यानी आपने 40 का अदद मर्दों में पूरा फरमाया। आपकी शान नाजरीन बड़ी अरफा व आला है। अहादीस करीमा में सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कई फ़ज़ाइल मौजूद है। मैं अहादीस की तरफ भी बढ़ूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह दुआ फरमाई थी फ़ारूक आज़म के लिए, वो दुआ सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गोया उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला से मांगा कि या अल्लाह पाक उमर इब्न ख़त्ताब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। वाक़या ये है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुआ जिसके हक़ में आप दुआ फरमाने नाज़रीन, सोचिए उसका मकाम कितना बुलंद होगा। क्या दुआ फरमाते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम? या इलाहुल आलमीन, उमर इब्न ख़त्ताब और इन दोनों में से जो तुझे प्यारा हो उससे तू इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। इन दोनों में से जो तुझे प्यारा हो या अल्लाह पाक तो उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आपका दुआ करना था नाज़रीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। हाँ जी हाँ, बारगाह इलाही से आपकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है? आपकी दुआ कबूल हुई और उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ़ ब इस्लाम हुए, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए। और किस तरह वाबस्ता हुए नाज़रीन, ये वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, आप के हक़ में दुआ कर रहे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, आप जो है दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, लेकिन ये हुआ कैसे? आज उसकी एक झलक आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह कहाँ जा रहे थे और कहाँ पलट आए, क्या करना चाहते थे और क्या कर गुज़रे। अल्लाह पाक की शान है। अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहता है, जब किसी को राह रास्त अता करना चाहता है तो कैसे रास्ते फराहम कर देता है, कैसे हिदायत की राहें उसके लिए खोल देता है नाज़रीन। जी हाँ, आज इतना अजीम नाम उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, इनके मुतालिक लिखा है कि एक रोज़ जब मुसलमानों की तादाद जो ईमान वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा था तो दुश्मनाने दीन मक्के मुकर्रमा में जमा हुए और सब ने ये तय किया कि चूँकि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लोग इनके करीब आते जा रहे, इनके दामन से वाबस्ता होते जा रहे, तो हम यूँ करें कि बानी इस्लाम ही को शहीद कर दिया जाए। जब ये मशवरे में बात आई तो अब ऐलान हुआ कि कौन ये काम अंजाम देगा। बिल्कुल सन्नाटा हो गया नाज़रीन, कोई खड़ा नहीं हुआ कि मैं ये काम अंजाम देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, सब खामोश है। उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि उस वक्त दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता नहीं थे, खड़े हो गए और कहते हैं मैं ये काम अंजाम दूंगा, मैं ये काम अंजाम दूंगा और अब जो है ये काम अंजाम देकर ही मैं चैन से बैठूंगा। अल्लाह अकबर। उठे, तलवार हाथ में ली और चल दिए। इसी ख्याल से जा रहे थे कि रास्ते में एक साहब जिनका नाम हज़रत नुईम बिन अब्दुल्ला बताया जाता है, ये नुईम बिन अब्दुल्ला रास्ते में मिले। पूछ कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि बानी इस्लाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। जो इरादा था वो जाहिर कर दिया कि मैं इस मकसद से निकला हूँ। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम उनके कबीले वालों के हमलों से कैसे बच सकोगे?
جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنی تو سمجھ گئے کہ یہ نعیم بن عبداللہ بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ کہا کہ کیا تم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں نے بھی ایمان قبول کیا ہے۔ فوراً کہتے ہیں تو چلو پہلے تمہارا ہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کیسا جوش، کیسا جذبہ ان کے اندر تھا اس وقت، جو ہے بانی اسلام کے تعلق سے نفرت والا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جی ہاں، اب جب ان سے جو ہے وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اے عمر، مجھ سے لڑائی بعد میں کرو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دونوں بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے ہیں، یہ بھی ایمان لا چکے ہیں، تم پہلے ان کی خبر لو، بعد میں مجھ پر حملہ کرو۔ اللہ اکبر، اب ان کے جوش اور جذبے میں اور اضافہ ہو گیا، غصے میں اور اضافہ ہو گیا، بالکل غصے والی کیفیت تھی۔ فوراً وہ راستہ چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر کی راہ لی، اپنی بہن کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے اس وقت آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے، آواز سن لی قرآن کی، دروازے پر کھڑے رہتے ہی دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر، دروازہ کھولو۔ اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ان کے بہنوئی اور بہن نے پردے کے پیچھے چھپا دیا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر یہ اور ان کے غصے میں اضافہ ہو جائے اور مزید یہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرے، تو لہٰذا ان کو چھپا دیا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا فوراً اپنے بہنوئی پر جھپٹ پڑے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو جو ہے نیچے زمین پر گرا دیا اور مارنے لگے، کیونکہ غصے میں تھے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا۔ اللہ اکبر، جب بہن نے یہ دیکھا کہ بھائی کسی طرح کنٹرول میں نہیں آ رہے تو بہن آگے بڑھی، بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، لیکن عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ بہت غصے میں تھے تو بہن کو بھی آپ نے جو ہے وہ مارا، یہاں تک کہ بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اب چونکہ وہ بہن بھی عمر ابن خطاب کی تھی، ایک ہی باپ کی اولاد تھی، فوراً وہ بھی غصے میں کہتی ہے اے عمر، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں، ہم جو ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ ہم چھوڑ دیں؟ اے عمر سن لو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بھی بہہ جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر پھر پلٹ آئے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے سنی، اس کا لہو لہان چہرہ دیکھا، تو اب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کچھ آپے میں آئے اور کہتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا جب قرآن پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی دو۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم چونکہ پاک نہیں ہو، طہارت کی حالت میں نہیں ہو، یہ مقدس قرآن ہے، اس کو پاکی کی حالت میں ہاتھ لگایا جاتا ہے، لہذا بہن نے دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ضد کی تو جو ہے آپ کے بہنوئی نے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ بھی باہر آ گئے، انہوں نے چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اب یہ آیتیں سننا تھا کہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سر جھک گیا، کہتے ہیں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا ہے عمر، لگتا ہے دعائے مصطفیٰ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے،
کہ میں نے کل ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا تھا کہ میرے آقا دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ پاک خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات فاروق اعظم نے سنی تو کہا کہ مجھے لے چلیے، ان سے ملاقات کرائیے۔ فوراً اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دارالارقم میں تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، چونکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، لے کر ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس جگہ پر حفاظت کی ذمہ داری تھی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دروازے پر کھڑے تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، دیکھا دور سے کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو دیگر تھے ان کی جو ہے کیفیت تھوڑی تبدیل ہونے لگی، ڈر کی کیفیت پیدا ہونے لگی کہ پتہ نہیں یہ عمر ابن خطاب کیونکہ مشہور تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جو ہے جاں باز تھے، تو پتہ نہیں کہ اب یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، تکلیف پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا، اور برے ارادے سے آیا ہے تو حمزہ کا مقابلہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی قریب آئے، دروازے کے قریب آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ آپ کے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وحی نازل ہو چکی تھی، آپ نے اپنے چچا کو روکا اور خود آگے بڑھے اور فوراً عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم کب تک میرا مقابلہ کرو گے اور کب تک اس طرح ذلت کے ساتھ رہو گے؟ کیوں نہیں تم میرے دامن سے وابستہ ہو کر، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر عزت کے ساتھ کیوں نہیں آپ آگے بڑھتے ہو؟ اس طرح کے جملے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائے، فوراً جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اشک بار ہو گئے، کلمہ پڑھا، بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت صحابہ کرام میں ایسی خوشی کی لہر دوڑی۔ خود عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ کرام وہاں پر دارالارقم میں موجود تھے، انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سارے مکے والوں نے اس نعرہ تکبیر کو سنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک حق پر ہے۔ تو کہا جب حق پر ہے تو پھر چھپ چھپ کر کیوں عبادت کی جائے؟ لہذا علی الاعلان اس وقت مسلمانوں کی دو صفیں جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پہنچی۔ ایک صف کے آگے جو ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری صف کے آگے عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور اس شان سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور علی الاعلان نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شجاعت، آپ کا انداز، آپ کا جو ہے وہ اسلام سے وابستہ ہونا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جو ہے خوشی کی لہر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی، اظہار مسرت آپ نے فرمایا، اور پھر انداز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آگے بڑھنے کا، دیگر کام اللہ اکبر اس طریقے سے انجام دیے۔ اچھا، آپ کا نام ہے عمر، والد کا نام خطاب ہے، فاروق کیوں کہا جاتا ہے، وہ بھی فاروق اعظم؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ماشاءاللہ اس محفل شہداء کربلا کی برکت سے اپنی نالج میں، اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کرتے چلے کہ آپ کو فاروق اعظم کیوں کہا جاتا ہے اور کس نے کہا۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل، آپ نے جب دامن مصطفیٰ سے آپ وابستہ ہوئے اور اس طریقے سے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہے تو پھر اس طریقے سے چھپ چھپ کر کیوں عبادت کی جائے؟ تو علی الاعلان جب خانہ کعبہ میں پہنچے اور نماز ادا کی
اور ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری صف میں خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کوئی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ کوئی نازیبہ سلوک کر سکے، کوئی جو ہے ڈرا سکے، دھمکا سکے، کیونکہ پہلے یہ سب معاملات ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، سارے دشمن پسے پشت رہ گئے، پیٹھ کے پیچھے رہ گئے، سامنے آنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج عمر کے دامن سے وابستہ ہونے سے جو ہے اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ فاروق ہے، فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ تو ناظرین کرام، بہت پیارے انداز میں آپ نے اس طرح ابتدا ہی سے، شروعات ہی سے جو ہے اس طرح دلرانہ انداز میں، اس طرح جانباز انداز میں، بہادرانہ انداز میں آپ نے جو ہے وہ خدمت دین کی، اور یقین جانیے کہ آپ کا اسلام سے دامن سے وابستہ ہونا جو ہے وہ اس طرح ترقی کا اور عروج کا سبب بنتا چلا گیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا، اللہ اکبر، یعنی اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی۔ جو ہجرت کا ان کا انداز تھا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، کہتے نصرت الہی تھی، اللہ کی مدد تھی کہ ایسے انداز سے انہوں نے ہجرت کی، اور ان کی خلافت یہ رحمت خداوندی تھی کہ 10 سال کا عرصہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلافت کے امور انجام دیے۔ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکے، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو انہوں نے دشمنوں سے اس قدر مقابلہ کیا کہ انہوں نے، یعنی دشمنوں نے عاجز آ کر ایمان والوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا، ان کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے علانیہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب تک کہ یہ وابستہ نہیں ہوئے تھے دامن مصطفیٰ سے تو اس وقت تک ڈر اور خوف کی کیفیت رہا کرتی تھی، لیکن جب عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہمارے ساتھ آئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، دامن مصطفیٰ میں آ گئے، تو اب وہ سارا ڈر خوف دور ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا ایمان علل اعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیونکہ لوگ اس دامن سے وابستہ بھی ہوتے تو چھپ چھپ کر رہتے، علل اعلان نہیں بتاتے کہ میں جو ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ کیا شان ہے ان کی، اللہ پاک نے کیسی شجاعت، کیسی بہادری ان کو عطا فرمائی تھی کہ علل اعلان، حالانکہ جانتے تھے کہ لوگ تکلیف دیں گے، لوگ جو ہے دشمن بن جائیں گے، لیکن وہ ساری باتیں اللہ اکبر آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اور جب ہجرت کا حکم آیا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، جو ہے وہ ہجرت کا حکم آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ ہجرت کیجئے، تو جتنے ہجرت کرنے والے تھے خاموشی کے ساتھ ہجرت کرتے تھے، گویا رات کے اندھیرے میں ہجرت کرتے تھے، چپ چاپ کرتے تھے تاکہ کوئی پریشان نہ کرے، کوئی دشمن دین جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن یہی فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ناظرین ان کا ہجرت کا انداز اللہ اللہ، جی ہاں، خود مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے علانیہ ہجرت کی ہو، علل اعلان، باقاعدہ اناؤنس کر کے، ہاں، باقاعدہ لوگوں کے سامنے کہہ کر کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے جب ہجرت کی ناظرین تو کس انداز سے کی؟ خود مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کی نیت سے نکلے تو اپنا اسلحہ
اپنی تلوار جو ہے وہ لٹکائی، کمان کندھے پر رکھی، ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوئے، اور وہاں بہت سے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اطمینان سے کعبہ شریف کا طواف کیا، بہت اطمینان سے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی، اور پھر اشراف قریش کی جماعت کے پاس جا کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائے، بگڑ جائے اور تمہارا ناس ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا، سنو، جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے کہ عمر ابن خطاب ہجرت کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں، اور جس کو اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ میرا مقابلہ کر لے۔ اس طرح آپ نے للکارنے کے باوجود، آپ کے للکارنے کے باوجود کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا، اور اس طرح شان کے ساتھ دلیرانہ انداز میں، بہادرانہ انداز میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انداز ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، ابھی تک جو باتیں آپ نے سنی وہ دیگر صحابہ نے جو آپ کی تعریف بیان کی، کئی احادیث مبارکہ آپ کی شان میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین بنے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ جی ہاں ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ کتنا بڑا مقام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ! یہ ہے مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ نبی ہوتے۔ اس حدیث شریف میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی ایمان و عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اپنے ایمان کو سنوارتے رہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیے۔ لہٰذا دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے بھی وابستہ رہیے اور اپنا ایمان درست، اپنا ایمان مضبوط کیجئے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے قرب قیامت، لیکن آپ تو پہلے سے ہی نبی ہے۔ جی ہاں، نئے نبی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر کوئی فتنے باز یہ اعلان کرے معاذ اللہ کہ مجھے وحی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کرے، تو یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ لہٰذا کوئی نبی نہیں آنے والا، تو لہٰذا اس معاملے میں اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط رکھے۔ اور بات چل رہی ہے ان احادیث مبارکہ کی جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جو احادیث مبارکہ جو عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کی، سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں. کیا فرماتے؟ میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے. اللہ اکبر، کیا شان ہے ناظرین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. یعنی یہ روب ہے، یہ دبدبا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کہ چاہے جن کا شیطان ہو یا انسان کا شیطان ہو، دونوں ان کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں. اور یہ باتیں کوئی میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ احادیث کی کتابیں مشکات شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس میں جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ناظرین شان بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، کیا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. اور ایک بات سنیے، مدارج النبوہ جلد دوم میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و مقام و مرتبہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. ایک اور حدیث پاک مشکات شریف کی پیش کرتا ہوں، ترمذی میں بھی موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں. ان کے قلب یعنی ان کے دل اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے ناظرین کہ کتنے فضائل حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے. ایک اور طبرانی اوسط کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور خدا تعالیٰ نے عرفہ والوں پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فقر و مباحات کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ناظرین کرام، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ. ارے احادیث مبارکہ میں جن کی شان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرے، ان کی شان ناظرین ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے ایمان کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ احادیث کا علم حاصل کیا جائے، اور جن کی شان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ان کی شان بیان بھی کی جائے، اور کبھی بھی ان کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی بھی زبان پر نہ لائی جائے، نہ کان سے سنی جائے. جی ہاں ناظرین، کیونکہ ظاہر ہے شیطان کا کام بہکانا ہے. شیطان اچھے کام سے روکنے کا کام کرتا ہے، اچھے راستے پر چلنے سے بہکاتا ہے. تو لہذا مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر گستاخیوں کی طرف لے کے جاتا ہے یا گستاخوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. الحمدللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات کا ادب کرے. اور یاد رکھیے دین کیا ہے؟ دین ادب ہی تو سکھاتا ہے. جی ہاں، تو جتنے ایمان والے ہیں ان کا ادب کیا جائے گا، جتنے مرتبے والے ہیں ان کے مرتبے کو سمجھا جائے گا، اور ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کا ادب بھی کیا جائے گا، ان کی شان بھی بیان کی جائے گی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں ایک آخری حدیث بیان کروں، پھر کچھ ان کی خلافت کے امور پر گفتگو کریں گے. اور یہ حدیث تو یقین جانیے
ایسی ایمان کو تازگی بخشنے والی ہے۔ اللہ اکبر کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے نبی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ ہر نبی کی امت میں ایک محدث، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اور اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین کرام سوچ رہے ہوگے کہ بھائی محدث تو ہم نے سنا تھا، یہ محدث کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہماری جان قربان ہر سوال انہوں نے کر دیا، جی ہاں، ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدث کیسا ہوتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرے، جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرے وہ محدث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام شان فاروق اعظم جس قدر بیان کی جائے اللہ اکبر کم ہے۔ اللہ پاک نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ نے جب خلیفہ بنے، ناظرین چونکہ آپ کا جلال مشہور تھا نا، دین کے معاملے میں بہت مضبوط تھے، دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے وہ امور انجام دیے، وہ کام انجام دیے، اللہ اکبر، اور رعایا کی خبر گیری، رعایا کے ساتھ حسن سلوک، کہ کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شخص بھی بھوکا رہ جائے اور عمر ابن خطاب سے کل قیامت میں سوال ہو تو عمر ابن خطاب جواب نہ دے سکے۔ لہذا خبر گیری والا معاملہ یہ انداز اپناتے تھے کہ دن بھر خلافتی امور انجام دیتے، لیکن رات میں جب کہ رعایا سو جاتی، اللہ اکبر، یہ رعایا کا سردار یہ سونے کے بجائے یہ خفیہ طریقے سے لباس تبدیل کر کے عام آدمی بن کر خبر گیری کے لیے نکلتے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تو پیش نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک جگہ خبر گیری کرتے ہوئے پہنچے، ایک خیمے کے باہر ایک شخص اداس بیٹھا ہے، بالکل خاموش ہے۔ آپ نے جا کر اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے کہا بھائی کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، جس کو خبر گیری کرنی چاہیے تھی اس نے تو خبر گیری نہیں کی، تم میری پریشانی کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ بھائی کس کو خبر گیری کرنا چاہیے تھی، تم کو کس سے شکایت ہے، بتائیے۔ اس شخص نے کہا، چونکہ اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہا امیر المومنین سے میں پریشان ہوں، میں بھوکا ہوں، اور میرے گھر میں اس وقت جو ہے ولادت کا وقت ہے، میری اہلیہ اکیلی ہے اور گھر میں کوئی نہیں اور اناج بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ کھلا سکوں کچھ اس کی، یعنی کیسی غربت اور کیسی قسم پرسی کے عالم میں لوگ زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا خلیفہ ہونا، امیر المومنین ہونا ظاہر نہیں کیا، کہا بھائی رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ فوراً اپنے گھر گئے، جو کل اناج وغیرہ تھا، ناظرین تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اناج کو آپ نے بورے میں بھرا اور کسی خادم کو نہیں جگایا، بلکہ وہ بورا، اناج کا بورا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اللہ اکبر، اپنے کندھے پر وہ بورا اٹھایا، اپنی اہلیہ کو تیار کیا، کہا چلو ثواب کمانے کا وقت ہے، تمہاری ایک بہن اس طرح آزمائش میں ہے، ایسا وقت اس کے اوپر ہے۔ فوراً اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں پہنچے اور جو ہے وہاں پر جو کچھ خدمت وہ انجام دے سکتے تھے انجام دی۔ جب ولادت ہو گئی تو اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ آواز سنی، کیونکہ یہ پورا وقت جو بیٹھ کر آپ گفتگو کر رہے تھے فاروق اعظم، تو وہ جو ہے خلیفہ کے متعلق بہت سی باتیں کہہ رہا تھا، لیکن جب اندر سے آواز سنی کہ امیر المومنین یہی ہے، فوراً معافی طلب کرنے لگا، میری غلط فہمی تھی، میں سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے
آپ ہی میری خبر گیری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے سارے معاملات معاف کر دیے اور اناج وغیرہ اس کو تحفے میں دیا اور جو کچھ پیش کر سکتے تھے وہ پیش کیا۔ ناظرین ایسی دسیوں مثالیں ہیں، دسیوں مثالیں آپ کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز۔ بہت سے ناظرین اس وقت جو ہے وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، زوجین میں آپس میں بن نہیں رہی ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو رہے، بچوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کردار جاننا چاہیں گے؟ جی ہاں، سنیے۔ ایک شخص، اس کے گھر میں اس کی زوجہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، وہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آنے لگا۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا تو اس کو امیر المومنین کے گھر سے کچھ آواز آئی، جس میں عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کوئی بات سختی کے ساتھ امیر المومنین سے کر رہی تھی۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ الٹے قدم پلٹنے لگا، واپس جانے لگا۔ آپ نے جو ہے دروازے کی آڑ سے اس کو دیکھ لیا، فوراً آواز دی، اے شخص رک جا، کیا بات ہے، کس کام سے آیا تھا، کیوں واپس جا رہا ہے؟ وہ حاضر ہوا اور سارا معاملہ پیش کرتا ہے کہ حضور میرے گھر میں میری زوجہ سے، میری بیوی سے میری بن نہیں رہی ہے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، تو میں شکایت لے کر آپ کے پاس پہنچا تھا۔ کہا پھر کیا؟ میں نے آپ کے گھر میں معاملہ دیکھا کہ جو میرے گھر میں ہو رہا ہے وہ آپ کے گھر میں بھی ہے، تو اس لیے میں واپس جانے لگا کہ آپ سے کیا شکایت عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو ہے گفتگو ناظرین کئی ایک لوگوں کے لیے یوں کہیے کہ سمجھنے اور سمجھانے والا انداز، کئی ایک لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت والی بات ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے یہ انداز تو میری زوجہ کا دیکھ لیا، سن لیا، لیکن دوسرا انداز مجھ سے سن کر جاؤ۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا سنو، یہ میرے گھر کی محافظ ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میری عزت کی محافظ ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کی محافظ ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ میری خادمہ ہے، میرے بچوں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، یہ میری بھٹیارن ہے، میرے گھر میں کھانا بناتی ہے، یہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھلتی ہے، یہ اتنی میری خدمت کرتی ہے۔ اور اگر دو جملے کبھی جو ہے فطری تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق اگر کہہ دیتی ہے تو میں سن لیتا ہوں، تو اس میں جاتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کی تو اس شخص نے کہا کہ حضور یہ سب کام تو میری زوجہ بھی میرے کرتی ہے۔ تو کہا کہ بھائی غور کر کہ جب اتنے نفع تجھے زوجہ سے مل رہے، اتنے فائدے تو اٹھا رہا ہے، تو اگر تھوڑی دو بات وہ کر دے تو اس کو بھی تحمل مزاجی کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کر لے، اس طرح گھر چلیں گے۔ ناظرین سیرت فاروق اعظم میں بہت کچھ ہے جو سننے اور سمجھنے کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایف جی این چینل کے اس پروگرام کا وقت محدود ہے، لہٰذا سب باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کاش میرے ناظرین اس ایک آخری واقعے سے ہی اگر درس حاصل کرے۔ آج گھر گھر میں مسائل ہے، بس گھر ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہے، اے کاش جوڑنے کی بات ہو جائے، اے کاش میاں بیوی ہو، بھائی بہن ہو، یا بہن بہن ہو، یا جو ہے جو کوئی گھر میں رہتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اگر حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرنے کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں نصیب ہوگی، گھر امن و سکون کے گہوارے بنیں گے۔ آخرکار 10 سال اور کچھ ماہ خلافت کے امور انجام دینے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 26 ذوالحجۃ الحرام کو مسجد نبوی شریف میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ اس وقت ایک مجوسی غلام نے، جو کہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ روایت میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا اور چونکہ غلامی کا دور تھا تو وہ شکایت لے کر آیا اپنے آقا کی۔ کہتا ہے امیر المومنین میرا آقا روز کے مجھ سے 2 درہم لیتا ہے، تو لہٰذا کچھ کم کرائیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم کوئی کاریگر ہو، کچھ اچھا ہنر جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بہت بڑا کاریگر ہوں، میں یہ بنانا جانتا ہوں، میں یہ بنانا جانتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا جب اتنے ہنر تمہارے پاس میں ہے تو اگر وہ 2 درہم لیتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں لیتا ہے، برابر لیتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ سنو، تم ہے نا بہت بڑے کاریگر ہو، تو تم ایسا کرو کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی تکلیف ہے تو تم ایک پنچکی بنا دو جس سے پانی آتا رہے اور جو ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو کہا پنچکی بناؤں گا، ایسی پنچکی بناؤں گا جس کی یادگار قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ جملہ کہا اور چلا گیا تو آپ کے پاس جو دیگر اصحاب بیٹھے تھے، دیگر لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ سنا اس نے کیا کہا؟ کہا ہاں، اس نے کہا کہ یہ ایسی پنچکی بنائے گا جس کی یادگار قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ فراست مومنہ رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا یہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، اور کچھ روز بعد یہی ہوا ناظرین۔ نماز فجر میں جب آپ نے رکعت باندھی، اللہ اکبر، اور قرات شروع کی، وہ پہلے سے محراب میں چھپا ہوا تھا اور آگے بڑھ کر پے در پے کئی وار اس نے کیے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو پچھلی صف ہی میں تھے، پہلی صف ہی میں تھے، فوراً آگے بڑھے، مختصر نماز آپ نے مکمل کی۔ اس نے حملہ کرنے کے بعد بھاگنا چاہا تو پچھلی صف میں چند صحابہ میں جو ہے صحابہ کے پاس یمنی چادر تھی، انہوں نے اس یمنی چادر کو اس کے اوپر پھینکا تو جس کے جو ہے جال میں وہ پھنس گیا۔ آخرکار اس نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ بہرحال جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، آپ کو جو ہے سنبھالا گیا، آپ کی آنتیں باہر آ چکی تھی، کھجور کا شربت پیش کیا گیا، آنتوں سے باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 3 دن بستر علالت پر رہ کر، اچھا جب ہوش آیا آپ کو، یہ جیسے ہی اس نے وار کیا آپ زخمی ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی آپ نماز ختم ہوئی آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پہلی بات کی ناظرین، کیا نماز کا وقت باقی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس عالم میں بھی آپ نے جس انداز سے اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے تھے اپنی نماز مکمل کی، کیا درس دیا۔ دیکھیے چاہے کربلا کی بات ہم کریں، چاہے خلفائے راشدین کی بات کریں، سب کی سیرت میں ہمیں نمایاں چیز نظر آتی ہے اللہ پاک کے احکام پر عمل، فرائض کی پابندی، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، تہجد، یہ سب چیزیں ان کے کردار میں نمایاں نظر آتی ہے، اور ہم ان سے محبت کرنے والے، ہمارے کردار میں کیا چیزیں نمایاں نظر آتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ہم دم ان کی محبت کا بھر رہے، ان کی سیرت پڑھتے، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، غم خواری، ہاں، مدد کرنا، آگے بڑھانا لوگوں کو، یہی چیزیں، اور ہم اپنی سیرت پر غور کریں، ان کی محبت کا دم بھر رہے، لیکن ہم کر کیا رہے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال 3 دن بستر علالت پر رہ کر محرم الحرام کی چاند رات کو جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخرکار آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ میں جہاں پر آپ کی قبر انور ہے، اس کے بازو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے مزید خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے، پھر مولائے کائنات کی طرف بڑھیں گے، پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، اور پھر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار و شہداء کربلا و اسیران کربلا کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام باقیہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہار
سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے رب کریم تیری توفیق سے مالک، ہم نے یہاں پر جمع ہو کر ہمارے ایف جین چینل کے ناظرین نے اسکرین پر یہ باتیں سماعت کی، ہم نے باتیں کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ یا اللہ پاک اسے قبول فرما لے، کرنا سننا سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک ذکر کی برکت سے ہمارے عمر بھر کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک اہل بیت اطہار کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ پاک خلفائے راشدین کی سیرت جو ہم نے پڑھی، ان کا صدقہ رب کریم سلامتی ایمان کی نعمت عطا فرما۔ ہر طرح کی گستاخی و بے ادبی سے اور ہر قسم کے گستاخوں و بے ادبوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ مالک محتاجیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ بہت سارے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مقروض ہے، ان مبارک راتوں کا صدقہ، ماہ محرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا اللہ پاک سب کی تنگ دستیاں اور قرض داریاں دور فرما دے، خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سارے مریض ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہے، گھروں پر پڑے ہیں، مختلف قسم کے امراض کے لوگ شکار ہے۔ یا اللہ پاک تجھے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، تجھے بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا دے دے، تمام بیماروں کو روح صحت کر دے۔ یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، مالک سب کو شفا دے دے، صحت تندرستی عافیت والی بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے، بی بی خاتون جنت کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یا اللہ پاک سب کے مقدر کو عروج عطا فرما، ہماری بہن بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کے ہمیشہ میرا ہم سب کا، ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔